Sir Muhammad Khan Basti was a science teacher. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نثار صاحب جو تھے وہ سائنس پڑھاتے تھے، لیکن سائنس پڑھاتے وقت باقی لٹریچر کا یا کسی اور یا پرانے حوالے جو ہیں وہ بھی ساتھ لے آتے تھے۔ انہوں نے ہمیں گریوٹی، کشش ثقل پڑھانی شروع کی۔ تو جس دن انہوں نے وہ سبجیکٹ پڑھانا تھا، اس دن دیکھا تو گنج علی خان مسجد جو ہے بازار کلام میں، ان کے خطیب حافظ مجید وہ کلاس میں کھڑے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مذہب کا سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے، لوگ کہتے ہیں نا، تو انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ یہ مولوی یہ حافظ مجید صاحب تھے، یہ ٹیچر بھی رہے ایک پرائمری اسکول میں۔ انہوں نے ہم سمجھایا کہ بھئی یہ گریوٹی کیا ہوتی ہے، اور سمجھایا کیسے؟ سورۃ الفیل، وہ قصہ تو آپ نے سنا ہوگا ضرور، کہ جب یمن کے گورنر نے حملہ کیا مکے پہ تو اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے، اور قرآن میں لکھا ہے، کیا نہیں دیکھ سکتے تم نے کہ کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ لب لباب یہ ہے کہ وہ پرندے آئے، ابابیلیں، ان کے ہاتھ پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور جب انہیں کنکریاں پھینکیں تو گریوٹی کی وجہ سے وہ اتنی تیز رفتار ہو گئیں کہ وہ گولیوں کی طرح آئیں اور ہاتھیوں کو لگیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، تو جب ایک بلٹ آتی ہے، بندوق کی نوک سے تو نہیں نکلی ہوتی، جائے اوپر جا کے آتی ہے اور لوگوں کے سر پھاڑ دیتی ہے اور لوگ مر جاتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ 7ویں 8ویں جماعت میں ایک حافظ قرآن نے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں ہمیں گریوٹی کے اصول پہ لیکچر دیا، سبق پڑھایا، لیکن اس میں قرآن کا حوالہ بھی دیا۔ اب وہ چیزیں تو ذہن میں رہ جاتی ہیں۔ اب گورنمنٹ ہائی اسکول سے چلتے ہیں آگے اسلامیہ کالج کی طرف، جہاں میرا قیام سن 53 سے 57 تک رہا۔ یہ اسلامیہ کالج کی ایک بہت پرانی تصویر ہے، جب کنسٹرکشن ہوئی تھی 1913 1912، تو اس وقت تو کچھ نہیں تھا، چمن نہیں تھے، درخت نہیں تھے، شاڑ میدان ہوگا نا، دے بلڈ دیٹ اسلامیہ کالج۔ اور اب دیکھیں جا کر تو احساس ہوتا ہے کہ کتنا تضاد ہے۔ جن لوگوں نے وہ جگہ چنی تھی اسلامیہ کالج کے لیے، کتنا یہ عقل مندانہ فیصلہ تھا ان کے لیے کہ انہوں نے وہاں پہ چنی۔ اور یہ ایک دوسری تصویر ہے، واٹر کلر نہیں، آئل پینٹنگ ہے اسلامیہ کالج کی، اور دیکھ رہے ہیں کہ اسلامیہ کالج کے سامنے جو سڑک ہے اس پہ اونٹ آ رہے ہیں۔ وہاں سے قافلے آیا کرتے تھے افغانستان سے، اور جاتے تھے پنجاب تک۔ یہ پوندے ہر سال سیزنل مائیگریشن آتے تھے۔ اسلامیہ کالج میں بہت اچھے استاد مجھے ملے۔ ایک پروفیسر محمد احمد صاحب تھے، یہ زوالوجی پڑھاتے تھے، لیکن زوالوجی کے علاوہ وہ ہر سال اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتے تھے شمالی علاقہ جات میں، خصوصاً چترال، کاغان، وہاں پہ ہائیکنگ کے لیے۔ تو اس کی وجہ سے وہ چسکا پڑا ہائیکنگ کا۔ تو جب میں دریائے سندھ کی مہم جوئی کر رہا تھا، تو اگر میں یہ چیز کسی ایک شخص کے سر پہ ڈالوں تو وہ محمد احمد صاحب تھے، جنہوں نے یہ شوق ہمیں پیدا کیا۔ دوسری بات ان کی یہ تھی ہائیکنگ کے علاوہ کہ وہ ایک غضب کے فوٹوگرافر تھے، اور انہوں نے فوٹوگرافی ہمیں تکنیک بھی دکھائی، فوٹو، اور ایک اچھا لیسن بھی مجھے دیا۔ میرے بھائی نذیر حسین اسٹار ایتھلیٹ تھے، پاکستان کی فٹ بال کی ٹیم میں کھیلے، اور اچھے فوٹوگرافر بھی تھے۔ ان کی کچھ تصاویر تھیں لی ہوئیں،
تو میں نے وہ اپنے نام سے اسلامیہ کالج میں جو فوٹوگرافی کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں داخل کر دی۔ پروفیسر صاحب وہ تھے انچارج تھے اس مقابلے کے، انہوں نے تصویریں دیکھی تو انہوں نے کہا یہ نذیر کی ہیں، مجھے بلائے اور کہا کہ یہ تصویریں تم نے اپنے بھائی کی کیوں اپنے نام سے تھیں؟ میرے پاس تو کوئی جواب تھا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بددیانتی کی انتہا ہے کہ کسی اور کا کام لے کر اپنے نام سے تم آگے کر دو۔ ایک شفیق اور ہمبل استاد کے منہ سے یہ سن کر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اب بھی جب کبھی کوئی نمبر 2 چیز کرنے کو جی کرتا ہے تو میں رک جاتا ہوں۔ محمد احمد صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے اس وقت بھی مجھے۔ ایک ہمارے پروفیسر تھے زوالوجی کے ہی، عزیز احمد صاحب، وہ بھی بڑے شفیق انسان تھے۔ ان میں خاصیت یہ تھی کہ جب ان کے دفتر میں جائیں وہ کھڑے ہو جاتے تھے کرسی سے، اور کھڑے رہتے تھے جب تک کہ آپ کے آنے کا مقصد پورا نہیں ہو گیا ہو۔ تو میں ایف ایس سی میں فیل ہو گیا تھا، سنا آپ نے؟ میں ایف ایس سی میں فیل ہو گیا تھا کیمسٹری میں۔ تو پھر وہ سپلیمنٹری آ گئی، یہ آ گئی، وہ آ گئی، پھر میں نے داخلہ لے لیا بی ایس سی میں، اور اردو ہے ایک سبجیکٹ لے لیا میں نے۔ طاہر فاروقی صاحب پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک دن میں گزر رہا تھا پیتھالوجی ڈپارٹمنٹ سے، اور احمد صاحب برآمدے میں بیٹھے تھے، سردیوں کے دن تھے، دھوپ میں مجھے دیکھا، اچھا آؤ امجد آؤ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ دیوان غالب دیکھا تو مجھے کہا کہ دیوان غالب پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ سمجھ آتی ہے؟ جی ہاں۔ اس وقت تو ہمارے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے نا، اس لڑکپن میں جب آپ داخل ہوتے ہیں، جوانی، سب چیز کا جواب ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، کہتے ہیں کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، یہ یاد ہے مجھے، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نہاد باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ کہتے بتا اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا آں شاں فاں کی ادھر ادھر سب بکواس۔ سمجھ گئے کسے کہتے ہیں ہم ہندکوں میں سکٹ روئے۔ تو پھر انہوں نے مجھے سمجھایا اس شعر کا مطلب، اور کچھ اور اشعار بھی۔ وہ 1957 کی بات ہے، اب ہم 2023 میں ہیں۔ جب کبھی میں دیوان غالب اٹھاتا ہوں مجھے عزیز احمد صاحب یاد آ جاتے ہیں۔ ایک زوالوجی کے پروفیسر نے میرا راستہ کھولا اردو ادب اور شاعری کی طرف، اور وہ بھی غالب کی طرف۔ آپ لوگوں کو سن کر حیرت ہوگی کہ احمد فراز میرے مہمان تھے، تو رات کو جانے لگے سونے کے لیے، تو میری لائبریری میں گئے کوئی کتاب لینے کے لیے کہ سوتے وقت پڑھیں، تو نکلے تو دیوان غالب ان کے ہاتھ میں۔ میں نے کہا یار ابھی تک تو یہ ازبر ہو گیا ہوگا تمہیں۔ اس میں نت نئے میں نے ڈھونڈ رہا تھا احمد فراز۔ یہ ایک اور تصویر ہے اسلامیہ کالج کی۔ ان کا نام تھا شمس الاسلام۔ آپ باٹنی کے پروفیسر تھے، تعلق ہندوستان کے کسی حصے سے تھا، پشاور آئے اور وہاں پہ باٹنی کے پروفیسر ہو گئے۔ انہوں نے ایک ہائیبرڈ ویٹ گندم پر ریسرچ کر کے ایک ایسا تخم بنایا جس سے گندم کی آؤٹ پٹ ڈبل ہو جاتی ہے۔ جس سوچیں آپ، اور یہ کام انہوں نے زیادہ تر اسلامیہ کالج میں کیا۔ اب وہاں تو جیلسی بہت ہوتی ہیں پروفیسروں میں بھی، اور تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارڈنگ ہاسٹل کے ساتھ اور عثمانیہ ہاسٹل کے سامنے ایک ہے جگہ جسے کہتے ہیں بوٹینیکل گارڈنز، اور وہاں ہر استاد کے لیے، باٹنی کے استاد کے لیے ایک چھوٹا سا قطعہ ہوتا ہے
مخصوص کہ وہ اس میں اپنے پلانٹس ریسرچ کر سکیں. اور بات یہ ہے کہ یہ اپنے شمس الاسلام صاحب کے پلانٹ جو ہیں کوئی اکھیڑ دیتا تھا ادھر ادھر. آخر انہوں نے یہ طریقہ شروع کیا کہ وہ اپنے پلانٹ سکیٹر کر دیتے تھے اور ایک نقشے کی مدد سے وہ بتاتے رہے کہ وہ کہاں کہاں پہ ہیں. اس لیے ان کی ریسرچ جاری رہی. یہ میں وہاں پہ 1957 میں تھا اور یہ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد چلے گئے امریکہ. وہاں میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. خیبر میگزین جو ہے وہ ادبی میگزین ہے اسلامیہ کالج کا. یہ اس کا ایڈیٹوریل بورڈ ہے. یہ میاں مشتاق صاحب پرنسپل تھے, درانی صاحب جو تھے انچارج تھے. یہاں شہر کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت تھی نذیر مرزا برلاس. انہوں نے فارسی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی ایران سے, لیکن یہ اردو میں بھی لکھتے تھے, اچھے شاعر تھے. اور یہ یوسف میاں یوسف یہ پشتو کے تھے, بھی باٹنی ڈپارٹمنٹ میں تھے. وہ جلال الدین خلجی, دا بیسٹ ڈریس مین آن دا کیمپس. اس پچھلے کی قطار میں آپ کو نظر آئیں گے لوگ. یہ غفران اللہ جو ہیں پرنسپل رہ چکے ہیں اسلامیہ کالج کے, وفات ہو گئے. یہ طاہر نواز طاہر پشتو کے ایڈیٹر تھے. داؤد کمال جنہوں نے بہت نام پایا ایک شاعر کی حیثیت سے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر میں. یہ اس وقت ایڈیٹر تھے انگریزی کے. یہ رضی الدین صدیقی صاحب وائس چانسلر کے بیٹے تھے. تنیم الحق کاکا خیر اور اسد قریشی اور یہ آپ کا خاکسار. تو یہ ہم ریڈیو اس میں ایڈیٹوریل بورڈ میں تھے. اسلامیہ کالج کا ذکر ایک شخصیت کے ذکر کے بغیر نامکمل رہ جاتا ہے. وہ تھے ہیوبرٹ مائیکل کلوز, اور ان کے نام کے حوالے سے ہیوبرٹ مائیکل کلوز HM کلوز, ہم انہیں حاجی محمد کلوز کہتے تھے. اور ہیومینیٹیرین, سوشل سروس, فلنتھراپی مخیر تھے. کئی ایک بچوں کو انہوں نے تعلیم دلوائی اپنے خرچ پہ. ایک پروفیسر کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو بلڈ بینک تھا لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں, وہاں یہ خود بھی بلڈ دیتے تھے اور اسٹوڈنٹس کو بھی آمادہ کرتے تھے. اور پھر انسٹیٹیوٹ آف دا بلائنڈ میں بھی جا کے ان بچوں کے لیے کچھ کرتے تھے. اور جو ہینڈی کیپ چلڈرن تھے ان کو لے جاتے تھے ہسپتال, کیونکہ سب آرتھوپیڈک سرجن ان کے شاگرد رہ چکے تھے. تو ان کے لیے اس شخص نے بہت خدمت کی ہے ہماری قوم کی, HM کلوز نے. اور میرے پاس آئے تھے امریکہ, یہ 1982-83 کی بات ہے. اور ان کے نام میں ہم نے ایک میڈل بھی جاری کیا تھا اسلامیہ کالج سے, گولڈ میڈل فار ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ, جو تعلیم کے میدان میں بھی اچھے رہتے ہیں اور سوشل ورکس میں بھی اچھے رہتے ہیں. اور یہ ان کی تصویر ہے اسلامیہ کالج کے سائے میں. ان کو اسلامیہ کالج سے بہت زیادہ محبت تھی. ایک لمبی سٹوری ہے, وہ اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا. باقی جو تھے استاد جنہوں نے کوئی اثر چھوڑا مجھ پہ بھی اور طلباء پہ بھی اور معاشرے پہ بھی. ACT برادرٹن تھے, پرنسپل تھے جب میں کالج میں داخل ہوا. میاں مشتاق احمد کا ذکر کر چکا ہوں. عبد الرزاق اینڈ ہز گلابی انگلش, وہ ہارڈنگ ہاسٹل کے چیف پراکٹر تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلامیہ کالج کے ہاسٹلز میں ہر صبح لڑکوں کے کالج جانے سے پہلے اسمبلی ہوا کرتی تھی, جہاں پہ جو چیف مانیٹر ہے وہ انسٹرکشن وغیرہ, اور جو چیف وارڈن ہیں وہ بھی بات کرتے تھے. تو کسی نے شکایت کی ہوگی کہ یہ لڑکے جو ہیں یہ لوٹے جو ہیں مٹکے میں سے پانی لیتے ہیں, اور مٹکے میں پانی ہوتا ہے پینے کا.
تو کہتے ہیں کہ جینٹل مین ڈونٹ پٹ لوٹس ان مٹکس بیکاز واٹر بیکمز پلیت. تو یہ ان کا مشہور ہو گیا سمام کالج میں رزاق صاحب. یہ علی خان اور یہ لالا گان جس کی بات کر رہا ہوں، یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً پختون معاشرے میں دشمنیاں تو ہوتی ہیں لوگوں کی، اور وہ اپنے لڑکوں کو بھیج دیتے تھے اسلامیہ کالج. ایک سیف انوائرمنٹ میں اگر گاؤں میں رہتے تو یہ لڑائی جھگڑے تو ہوتے رہتے تھے. تو کچھ تو وہ تھے کہ وہاں پہ وہ 6-7 سال گزار دیتے. وہ ہو جاتے جیسے ہم کہتے ہیں کہ لالا گاندھی they have spent so much time. عبد العلی خان سن آف باچا خان ایک ٹاورنگ پرسنالٹی تھیں اسلامیہ کالج میں. بعد میں وائس چانسلر بھی رہے، سیکرٹری ہیلتھ بھی رہے، باقی بہت کچھ انہوں نے کیا. لیکن اسلامیہ کالج میں انہوں نے بہت اچھا کردار حاصل کیا ڈسپلن لانے میں. اور ڈین صاحب آپ کو یاد ہوں گے، ڈین صاحب یہ تھیالوجی کے ڈین تھے پشتون، لیکن ایک لحاظ سے لبرل تھے. وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دکنیوسی جو بات ہیں، جو ملاؤں کی باتیں ہیں، ان کو وہ رد کرتے تھے. یہ نزدیک کے گاؤں سے 2 لوگ آئے ان کے پاس اور ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. مسئلہ کیا تھا؟ ایک کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے ولدالین، اور دوسرا کہتا ہے ولدزوالین. اس پہ وہ جھگڑ رہے ہیں 2 مولوی، 2 ملا. تو اس نے پوچھا پشتو میں کہ تم میں سے کس کی ماں عرب ہے؟ میں نے کہا ہماری تو نہیں، بھاگ جاؤ تم دونوں ٹھیک ہو. تو سمپل لاجیکل تھنگ. تو ڈین صاحب میں یہ کمال تھی، اور انہوں نے بھی اسلامیہ کالج میں بہت دیر پا اثر چھوڑا ہے. میری آخری درسگاہ جو تھی وہ میڈیکل کالج تھا، خیبر میڈیکل کالج. یہ 1955 میں شروع ہوا تھا، اور اس کے پہلے پرنسپل جو تھے بنگالی تھے. ان کو منور خان آفریدی، کرنل منور خان آفریدی لے کے آئے تھے ڈھاکہ سے. تو یہ خیبر میڈیکل کالج کے پہلے پرنسپل تھے. انتہائی ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ اور بہت ہی نماز گزار اور پرہیزگار. انہوں نے ایک بار ہمارے لیے مقرر کر دی، قائم کر دی، اور وہ پھر ریٹائر ہونے کے بعد چلے گئے واپس. لیکن کالج کو بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. پروفیسر ناصر اعظم خان تو ابھی بھی وہ حیات ہیں. ڈسپلن اینڈ ہسٹری آف میڈیسن اور ایلوکوینس، ان کی زبان انگریزی، جس طرح وہ ادائیگی کرتے تھے. اب میں نے میرا جو انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے ہسٹری میں یا ادبیات میں، اس میں کسی حد تک ناصر صاحب کا ہاتھ ہے. اب مجھے کئی بار ان کے دیے ہوئے لیکچر یاد آئے ٹریننگ کے دوران میں. جیسے کہ میرے انٹروڈکشن میں کہا گیا کہ میں وہاں پہ ادبیات، ہیومینٹیز کا پروفیسر بھی ہوں یونیورسٹی آف ٹولیڈو میں.
اور میں پڑھاتا بھی رہا ہوں ہسٹری آف میڈیسن. تو جب انہوں نے میرا تقرر، اپوائنٹمنٹ کو تقرر ہی کہتے ہیں نا، اور یہ 3 اساتذہ نے ریئلی خیبر میڈیکل کالج کی جتنی خدمت کی. یہ پروفیسر رضا، سید علی رضا، پروفیسر ناصر الدین اعظم خان اینڈ ڈاکٹر سید علی رضا گردیزی. لوگ بھول گئے ہیں، اب جو نئی نسل ہے ان کو بھول گئی ہے، لیکن ان کی خدمات ہمارے صوبے کے لیے اور ہمارے خیبر میڈیکل کالج کے لیے بہت ہی دیر پا ثابت ہوں گے. تو سرجری کی ٹریننگ کے لیے ہمیں نیٹ سرجری کی نہیں، ہمیں میڈیکل کی ٹریننگ کے لیے ہم جاتے تھے لیڈی ریڈنگ ہسپتال. وہ بھی انسٹیٹیوشن ہے. اس کے بعد میں امریکہ بھی گیا، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، میں صرف لیڈی ریڈنگ کا ذکر کروں گا. اور یہ حبیب صاحب، اعجاز احسن، یہ پیپل پارٹی کے جو ہیں، اعتزاز احسن کے میرا خیال ہے بڑے بھائی تھے، اور بہت ہی اچھے سرجن تھے اور اچھے ریسرچر تھے. اور انہوں نے ٹیکسٹ بک بھی لکھے سرجری میں، اور انہوں نے شروع کیا تھا اپنی سرجری کی جو ہے زندگی کا آغاز پشاور سے. یہ ہیں ڈاکٹر زیب النساء میری کلاس فیلو تھی، ان کا انتقال ہو گیا، پیتھالوجی میں تھیں. یہ عفت صدیقی ہیں، اور یہ ڈاکٹر نثار احمد ہیں، میرے بڑے اچھے قریبی دوست ہیں، وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں. اب میں اپنی پریزنٹیشن کے آخر میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میں 2 اور درسگاہوں کا ذکر کروں گا جو ذرا درسگاہوں کا جو ہوتی ہے ڈیفینیشن اس سے ہٹ کر ہے. ان درسگاہوں کی ڈیفینیشن ریڈیو پاکستان پشاور، یہ بھی میرے لیے ایک درسگاہ تھی. میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں سے. میں نے وہاں پہ 1950 میں جانا شروع کیا بچوں کے پروگرام میں، اور اس کے بعد ڈراموں میں حصہ لیا. پھر اس کے بعد ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھتا رہا. اور وہاں جن لوگوں کے ساتھ مجھے ملنے کا اتفاق ہوا، یوسف بنگش جنہوں نے مجھے انگلش لٹریچر کی طرف آمادہ کیا، احسان اللہ خان دانش جنہوں نے مجھے فیچر اور ایسیز انشائیہ لکھنے کا گر سکھایا، ابو سعید قریشی اچھے منجے ہوئے شاعر تھے، منٹو کے کلاس فیلو رہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے ریڈیو پاکستان پشاور میں. ایک بار انہوں نے مجھے بلایا اپنے آفس میں، اور ایک انگریزی کہانی شارٹ سٹوری کا خلاصہ بتایا. کہتا ہے کہ اس کو تم اردو میں لکھ لو گے؟ میں نے کہا لکھ لوں گا. میں کوئی ہفتے 10 دن کے بعد وہ ڈرامہ لے کے ان کے پاس گیا. وہ میرے لیے چائے منگوائی، ڈرامہ اب پڑھ رہے ہیں، تو میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ جو چہرے کے تاثرات ہیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پسند آیا کہ نہیں آیا. لگتا یہ تھا کہ انہیں پسند نہیں آیا. پڑھنے کے بعد رکھ دیا. پوچھا تم نے 2 ہفتے پہلے ورجینیا ڈرامہ تھا وہ سنا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں سنا تھا میں نے. تو مظہر گیلانی صاحب ہمارے پشاور کی جانی پہچانی ادبی شخصیت تھی، یہ ان کا لکھا ہوا تھا، بہت اچھے رائٹر تھے. میں نے کہا جی ہاں مظہر گیلانی صاحب کو جانتے ہو؟ کہ جی ہاں میں ان سے واقف ہوں. یہ آپ ریتی دروازے سے باہر نکلیں تو ان کا گھر سامنے ہی ہوتا تھا. مظہر گیلانی منظر سے کہتے تھے. تو میں نے کہا جی ہاں میں شناسا ہوں ان کے نام سے. کہنے لگے انہوں نے
وہ ورجینیا ڈرامہ 4 دفعہ ریوائز کیا تھا. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم کل کے بچے ہو، ڈرامہ لکھ کے لائے ہو اور توقع یہ کر رہا ہو کہ ہم ایکسیپٹ کر کے اسے براڈ کاسٹ کر دیں گے. تم سے آگے جو ہے قابل رائٹر وہ 2 3 بار لکھتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں. تو مجھے دے دیا، کہتے لگ اس پہ اور کام کرو. میں نے کیا اور کام، پھر ایکسیپٹ ہو گیا اور وہ براڈ کاسٹ بھی ہو گیا. لیکن زندگی کا ایک سبق وہ مجھے دے گئے کہ جو آپ پہلی بار لکھتے ہیں اس کو آپ نہیں سمجھیں کہ آخری حرف ہے، اس میں ریویژن ضرور ہونی چاہیے. اور خاطر غزنوی بھی ہم جانتے ہیں، پشاور ریڈیو سے ان کا تعلق رہا ہے، بڑے منجے ہوئے شاعر تھے، ادیب تھے ہمارے شہر کے. بلکہ ابسین آرٹ کونسل جہاں پہ ہے نشتر ہال، اس میں ایک آڈیٹوریم ان کے نام سے موسوم ہے. میں جب بچوں کے پروگرام میں جایا کرتا تھا تو ہمارا گھر مسلمینہ بازار میں تھا، اور وہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ گرمیاں ہیں، ریڈیو پروگرام 4 بجے ہوتا تھا. ہمیں وہاں جانے کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا ہوتا تھا. مسلمینہ بازار سے نکل کے ہم جاتے تھے، میں جاتا تھا گھنٹہ گھر سے ہوتے ہوئے پھر اندر شہر. وہاں ایک گلی میں ایک اور لڑکا رہتا تھا، وہ میرے ساتھ شامل ہو جاتا تھا. ہم جاتے تھے اور وائرلیس گراؤنڈ کو کراس کر کے ریل کی پٹری میں سے اوپر ہو کے پھر سرکولر روڈ پہ جا کے ہم ریڈیو پاکستان پہنچ جاتے تھے اور پسینے میں شرابور ہوتے تھے. لیکن 4 بجے پروگرام شروع ہوتا تھا، ریکارڈنگ وغیرہ کا فیشن نہیں تھا. تو تقریباً 67 سال کے بعد، نہیں 75-78 سال کے بعد مجھے اس شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا جو اندر شہر سے میرے ساتھ جایا کرتا تھا. آپ شاید پہچانتے ہوں انہیں. پہچانا؟ کبھی خان. انہوں نے بھی اپنا سٹارٹ پشاور سے لیا تھا. پہلے بچوں کے پروگرام میں ہمارے ساتھ وہ کرتے تھے، پھر ریڈیو ڈراموں میں حصہ لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کے بھائی کو جاب مل گئی لیکچرر انگلش میں گورنمنٹ کالج لاہور میں. تو فیملی پھر چلی گئی لاہور، اور اس کے بعد جو انہوں نے حاصل کیا وہ تو آپ سب کو معلوم ہے. تو کبھی خان کے ساتھ میری کوئی 70-75 سال کے بعد ملاقات ہوئی. یہ 4-5 سال پہلے کراچی میں، اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ میں 2 اور درسگاہوں کی بات کروں گا. میں نے ایک ریڈیو پاکستان کی بات کی. دوسری درسگاہیں ہیں میرے بچپن کی دوست، یہ گلیاں جن میں بدنام ہوا شباب کا نام، ساحل دہانی کی نظم ہے نا وہ. یہ تصویر جو ہے، کہاں گئے ہمارے، اچھا یہ غلام شبیر صاحب، ڈاکٹر غلام شبیر صاحب نے یہ تصویر بنائی ہے. تو پشاور کی گلیوں میں بہت کچھ سیکھا، صرف درسگاہوں میں اسکولوں میں نہیں سیکھا، گلیوں میں سیکھا. اپنے جو ہمسائے تھے ان سے سیکھا. اگر کوئی غلط بات کی ہو تو ایک ہمسائے تھپڑ لگا دیتا تھا. یہ ایک کولیکٹیو اسکول تھا ہمارے لیے جہاں ہماری پرورش ہوئی. تو میں جب دیکھتا ہوں پیچھے کی طرف تو مجھے یہ پشاور کی گلیاں جو نظر آتی ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ان گلیوں نے بھی ہماری شخصیت کو بنانے میں بہت دخل ہے ان کا. تو میں یہ ختم کرتا ہوں. غالب کا شعر ہے کہ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزم کل، پھر لڑکوں کو ہوا دیدہ بینا نہ ہوا. not to see the ocean in the drop and the complete in the fragmentary would be the ideal pastime of a child, not the vision of the seeing eye. قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزم کل، کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ
بینا نہ ہوا۔